اب مصر کے بارے میں توجہ رہے کہ عرب ممالک میں علمی اعتبار سے اور کلچر کے اعتبار سے مصر اسلام کے بعد اچھا تھا، اور اگر ماضی میں چلے جائیں تو مصر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور حکومت کے اعتبار سے ایک بڑا ملک تھا کہ جس کے احرام مصر آج بھی موجود ہے۔ اور جب لوگ دین سے دور ہونے لگے، لبرل ہونے لگے اور ویسٹرن ماڈرنزم کی جانب آنے لگے، تو یاد رکھیں جو سب سے پہلا اسلامی ملک تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی مصر تھا۔ یعنی مصر کا ڈریس 50 میں ایسا ہو چکا تھا کہ جو آج بھی انڈیا پاکستان میں نہیں تصور ہو سکتا، اتنا آگے بڑھ چکا تھا۔ لیکن مصر والوں میں اچھائی یہ ہے کہ وہ علمی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے سعودیوں کا مصر میں، لیکن جتنا نتیجہ ملنا چاہیے ان کو نہیں مل رہا، کیونکہ ایک جانب ان کے ازہر کے وہ علماء ہیں، ازہر میں وہابی داخل ہو چکے ہیں، یاد رکھیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خود یہ ازہر جو ہے، یہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ اہل سنت کی سب سے بڑی درسگاہ، اصل میں یہ اسماعیلیوں کی درسگاہ تھی اور فاطمیوں کی تھی، اور جب یہ صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا ہے تو اس سے پہلے مصر میں عاشور کی تعطیل ہوتی تھی، اور مصر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ایک بڑا مرکز تھا۔ پھر وہاں پر راس الحسین بھی ہے، مسجد راس الحسین۔ البتہ ذہن میں رہے کہ ایک راس الحسین جو ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے کہ شام میں بھی ہے، لیکن ایک اور جگہ بھی ہے، اور وہ ہے کہاں پر؟ اسقلان میں۔ اسقلان اب کہاں ہے؟ تو اسقلان اب عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، اب اسقلان کا نام ہے اشکلون، اور یہ اشکلون جو ہے اس وقت اسرائیل میں ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، اسرائیل کے ایک ہاسپٹل میں ایک 4 دیواری ہے، اور وہاں پر ابھی بھی جو ہے راس الحسین ہے، اور عموماً وہاں پر جو ہے وہ لوگ نہیں جا پاتے۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ انڈیا کے کچھ زائرین جاتے ہیں، جنہیں میں بوری حضرات بھی جاتے ہیں اشکلون، اور وہ جگہ اب بھی موجود ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ امام حسین کا سر لایا گیا تھا، رکھا گیا تھا کیونکہ گھمایا گیا تھا ایک فتح کے نشان کے طور پر، یا یہ کہ سر امام حسین دفن ہے آج بھی، یہ ایک تاریخی اختلافی موضوع ہے۔ مشہور قول یہی ہے کہ سر امام حسین وہیں قبر امام حسین کے ساتھ بعد میں دفن کر دیا گیا۔ مصر میں ہی ایک حضرت نفیسہ خاتون ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسل سے۔ مصر ہی کے بارے میں قول حضرت زینب کا آیا وہ یہ حضرت زینب ہیں یا حضرت زینب کوئی اور ہیں، تو اس میں بھی تاریخ میں اختلاف ہے۔ جو ہمارے یہاں مشہور قول ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ دمشق میں مشہور ہیں، وہ دمشق میں دفن ہیں، لیکن ایک قول کے مطابق اب وہ یہ حضرت زینب بنت علی ہیں یا کوئی اور حضرت زینب ہے، بالآخر وہ قاہرہ میں بھی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو بہترین کتاب عرب دنیا میں لکھی گئی وہ عائشہ بنت شاطے کی تھی، کہ جس کا نام تھا بطلۃ الکربلا، جس کا ترجمہ فارسی میں آغا جعفر شہیدی نے کیا شیرزن کربلا۔ پھر اسی کا ترجمہ فارسی میں جو آپ ہی کے شہر میں ہیں اور مرثیہ پڑھتے ہیں، حسنین صاحب جن کا ہم نے بتایا تھا ہمارے ماموں، ان کے والد نے کیا کربلا کی شیر دل خاتون، اور وہ عالم اسلام کی ایک اچھی کتابوں میں سے ایک تھی، اور وہ ترجمہ کرنے وہ جو لکھنے والی خاتون تھی وہ اہل سنت کی تھی۔ تو مصر میں خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو وہ علمی بات کو سنتے ہیں، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت سے انہیں محبت ہے۔ گو کہ ایوبیوں نے بڑا معاملہ خراب کیا، لیکن امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک بڑی تیزی سے وہاں پر شیعت اور یا بالفاظ دیگر اہل بیت کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی، یہاں تک کہ مصر جو ہے اس کے لیے بعض روایتوں میں کہا گیا کہ وہ امام زمان علیہ السلام کا ممبر بن جائے گا، یعنی کنایتاً کہ وہاں سے علم کی بات ہوگی، وہاں سے اہل بیت کا دفاع ہوگا۔ اور یہ ہو رہا ہے کام کہ جس کی آیت اللہ العظمیٰ بروجردی نے تقریب مذاہب کے نام سے شیخ شلتوت کے زمانے میں کام کیا تھا۔ جناب شیخ شلتوت نے فتویٰ دیا تھا کہ جس طرح اور 4 مذاہب پر عمل کیا جا سکتا ہے تو فقہ جعفری پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ انہی کے زمانے میں شیعہ فیکلٹی پہ بھی کام ہوا، انہوں نے ہی کہا کہ یہ مسلمان ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے موضوع میں اور جو معاملات کے موضوع میں فتویٰ دیتا ہوں وہ شیعہ فقہ کے مطابق دیتا ہوں۔ تو یہ ایک واضح فرق ہے مصر کے درمیان۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب سے یہ سلسلہ چلا ہے تبلیغ کا، تو خود مصر میں بھی بعض لوگوں نے شیعت کو قبول کیا ہے کہ آپ کے سینٹر میں بھی فیملی آتی ہے، اسی طرح دنیا بھر میں کافی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی تیزی سے شیعت کو قبول کیا ہے، تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں، اور یہ لوگ بڑے پریشان ہیں اس وقت وہابی۔ خود وہابیوں کے بقول کے قریے جو ہیں پتہ چلتا ہے سنی تھے اور سنی ہو گئے، اور بعض کے بارے میں سنی تھے اور شیعہ ہو گئے، اور بعض کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ سنی ہیں لیکن اب یہ کبھی بھی شیعہ ہونے والے ہیں۔
اور جو اصل ترین چیز ہے وہ یاد رکھیں فضائل اہل بیت ہے اور مظلومیت اہل بیت ہے.